بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2060 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 8 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 46 تا 53، 46 to 53۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولیمن اور اس کے لیے جو خافا ڈر گیا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان دو باغ ہیں، فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان دونوں خوب شاخوں والے ہیں، فبأی آلائی تو کن کن نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں، عینانی دو چشمے، تجریان جاری ہوں گے، فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما ان دونوں میں، من کل فاکہہ ہر پھل کی، زوجان دو قسمیں ہوں گی۔ فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں سے ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 8 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ دوسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تیسری بات، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ چوتھی بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پانچویں بات، انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ چھٹی بات، اب تم بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ساتویں بات، ان دونوں میں ہر پھل کے دو جوڑے ہوں گے۔ آٹھویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دراصل ان 8 آیتوں میں 8 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، مجرموں کے انجام اور انہیں ملنے والی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اب محسنین اور مومنین کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے پروردگار کے حساب لینے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 2 باغ بنائے ہیں۔ وہ 2 باغ کون سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی میں 2 باغ ہوں گے کہ ہر باغ اتنا بڑا ہوگا کہ اسے پار کرنے کے لیے 100 سال لگیں گے، 100 سال۔ اور پھر ہر باغ کے بیچوں بیچ ایک نور سا تیار کیا ہوا گھر ہوگا،
اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، جیسے کہ نغمات، ہریالی وغیرہ وغیرہ۔ وہاں کے درد بھی ہمیشہ رہیں گے اور وہاں کا سکون بھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ممبر پر کھڑے یہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ پڑھتے سنا، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگرچہ کہ وہ زنا اور چوری کرے یا رسول اللہ، میں نے 2 بار یہی سوال کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر مرتبہ یہی آیت پڑھی، مگر جب میں نے تیسری مرتبہ پھر سے یہی سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ کہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ، اس آیت کے شان نزول سے متعلق امام زحیلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے قیامت، حساب، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں بھی اس گھاس پھوس کی طرح ہوتا کہ جانور آتے اور مجھے کھا جاتے، اور یہ کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ان باغوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باغات میں خوبصورت گھنے درخت ہوں گے کہ ان درختوں کی شاخیں مختلف رنگ برنگے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں، تو تم بتاؤ ان نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گی؟ پروردگار، آپ کی نعمتوں میں سے ہم کسی بھی نعمت کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے، تعریف تو بس آپ ہی کی ہے۔ ان باغات کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ان باغات میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے جو اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں ایک باغ کا نام تسنیم اور ان میں سے ایک باغ کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام، یعنی ایک چشمے کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہوگا۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد جنوں ان سے پوچھا گیا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہو اے ایمان والو، اے پروردگار، ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے، تعریف تو بس آپ ہی کی ہے۔ ان باغات کی اور تفصیل بیان کرتے ہوئے ان باغات میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، فرمایا گیا یعنی پھل ایک ہوگا اور مگر مزہ الگ ہوگا، یا پھر ان میں سے ایک تر ہوگا اور دوسرا سوکھا۔ یہ سب جیسے کہ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں اور یہ فروٹس کہتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں جو تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ تو تم سب اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہو کہ ہرگز نہیں، ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ نعمتوں کا انکار تو وہی کرتا ہے جو رب کا نافرمان اور جو فرما بردار ہوتا ہے، اس کی زبان رب ذوالجلال کے شکر اور اس کی حمد، اس کی تسبیح میں تر رہتی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ جو شکر ہم کرتے ہیں وہ شکر اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ شکر اس شکر کا فائدہ تو خود شکر کرنے والے ہی کو ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاکر بندہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔